مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ ایک سال کے اندر اندر بندہ مالدار ہو جائے. فی نفسی ہی مال بری چیز نہیں ہے. یعنی عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب اس طرح کا وظیفہ بتایا جاتا ہے نا تو آپ دیکھ لیجئے گا جب یہ وظیفہ بتایا جائے گا تو بہت سارے کمنٹس میں نیچے آ جائیں گے جو بیڈ کمنٹ کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں اور وہ آگے بولیں گے لو جی مولوی دنیا کے پیچھے لگا رہے لوگوں کو. اگر یہی دنیا ہے صرف مال حرام ہونا برا ہے. صحیح. مال دوسرے کا غصب کر کے جمع کرنا برا ہے. صحیح. ورنہ رزق حلال کما کر کوئی مالدار ہو تو اس میں کیا مذائقہ ہے. سبحان اللہ سبحان. دیکھیں آپ اندازہ لگائیں جب عبد الرحمن بن عوف حضور جب غزوہ تبوک میں حضور نے اعلان کیا نا فرمایا کون لے کر آئے گا جس میں صدیق اکبر سارا مال لے آئے تھے اور کہا تھا اللہ اور اس کا رسول ہی کافی گھر والوں کے لیے. ٹھیک ہے. عبد الرحمن بن عوف آپ فرماتے ہیں 8,000 درہم تھے میرے پاس, میں 4,000 درہم لے کر آ گیا حضور کی بارگاہ میں اور حضور نے یوں دامن اقدس کے اندر رکھے صرف سمجھانے کے لیے, ورنہ کو جا ہم خاک افتادہ کو جا تم اے شہ والا. اللہ اکبر. تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دامن اقدس میں رکھے اور یوں حضور یوں اچھالتے تھے, فرماتے تھے آج کے بعد تمہیں کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا. پھر حضور نے دعا دی, اس دعا کا اثر کیا ہوا کہ اللہ تو اس کو برکت دے, اس کے مال میں برکت دے, جو لایا قبول فرما, جو گھر میں ہے برکت عطا فرما. اللہ. عبد الرحمن بن عوف کا جب وصال ہوا نا, قبلہ بھی سونا کیا تولہ چل رہا ہے 2 لاکھ پلس سے تقریباً 2,10,000 2,05,000 پاکستانی. جب آپ سونا کی دکان پہ جاتے ہیں سونا کس طرح اٹھاتا ہے, وہ چمٹی سے اٹھاتا ہے. اتنے سے سونا کے پیس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بالیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, انگوٹیاں بنی ہوتی ہیں, یوں چمٹی سے اٹھایا جاتا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو سونا پھاوڑوں سے تولا جا رہا تھا. تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ پھاوڑے جس سے مٹی اٹھاتے ہیں نا, آپ نے دیکھا ہوگا, جی جی جی, تو ٹرک پہ لوڈ کی جاتی, تو وہ پھاوڑوں سے سونا اٹھایا جا رہا تھا اور اس قدر سونا تھا کہ اٹھانے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے. اللہ اکبر. تو آپ اندازہ لگائیے کہ مال فی نفسی برا نہیں ہے. صحیح. تو اگر کوئی یہ وظیفہ پڑھتا ہے, بلکہ میں پچھلے سال مجھے یاد ہے کہ ایک محفل ختم قرآن میں گیا, میں وہاں پر میں نے اس وظیفے کو بیان کیا. تو ایک صاحب نے پڑھا ہوا, اچھا بعض نے مذاق بھی اڑایا, طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ جی دیکھیں ایک تو ہمارے ہر چیز جنت کا مذاق اڑائیں گے نعوذ باللہ, دوزخ کا مذاق اڑائیں گے. تو بعد نے کہا جی بیوی ڈبل ہو جائے گی, کہ مطلب اللہ کا کلام ہے, قرآن ہے, وظائف ہے, اس کا مذاق اڑانا. بعد مذاق اڑانا شروع کر دیا. تو خیر ایک صاحب نے پڑھا اور اللہ نے برکت دی, ان کو برکت دی. تو اب وہ سب مجھے فون کر رہے ہیں کہ وہ وظیفہ کیا تھا بتائیں. تو بہرحال میں وظیفہ بتا دیتا ہوں. صالحین نے فرمایا کہ اپنے اثاثے لکھ کر رکھ لے, اپنے اثاثے, جو آپ کے پاس جو گاڑی ہے, جو پیسہ ہے, جو بینک بیلنس ہے, جو گولڈ ہے, جو چاندی ہے, جو بھی اثاثہ ہے نا آپ کا, وہ ایک پرچے پر لکھ کر رکھ لے اور پھر یہ وظیفہ پڑھے. آئندہ رمضان آئے گا سارے اثاثے ڈبل ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اور کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے, صرف 5 دن کا ہے. اچھا, بس پورے سال میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ قدر جو ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہ مکمل سورت پڑھنی ہے, 200 مرتبہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہے. پڑھنی کب ہے؟ تمام طاق راتوں میں. اچھا. 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں, ان 5 راتوں میں یہ سورہ لیلۃ القدر, سورہ قدر جو ہے 200 مرتبہ پڑھنی ہے. قبلہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کوئی محتاج مفلس بھی پڑھے, وہ رب کے خزانے میں کیا کمی. اگر پیسے کے لیے دوام چاہیے نا, کوئی چاہتا ہے پیسہ ہمیشہ میرے پاس رہے, تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے, اس کو کبھی ختم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کمال نسخہ بتایا آپ نے حضرت. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مال عطا فرمائے برکت والا, اور دینے والا دل بھی ساتھ عطا فرمائے, کہ ہم اس کی راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی ہمارے پاس ہو.